بسمك اللهم يا ربنا وأنت مولانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأولياء أمته أجمعين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ ہم 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری میں سانس لے رہے ہیں۔ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں برپا ہونے والے حالات و واقعات تھے، آنے والی صدیاں بھی تھیں اور ان میں موجود اہل امت بھی تھے۔ ایک دنیا نگاہوں سے گزر رہی تھی۔ آپ کی نظر کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے زمانے اور ان میں رہنے والے، ان میں سانس لینے والے سبھی لوگ آپ کی نگاہوں میں تھے، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام صدیوں میں بہترین صدی میری صدی ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد آئیں گے، علی ھذا القیاس۔ شاید اسی لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ در مجلس وصالت بادہ کشند مستاں، چون دور خسرو آمد میں در سبو نماند، یعنی مجلس وصال میں موجود احباب نے خوب خوب شراب محبت کے مزے لوٹے، لیکن افسوس کہ خسرو ایسے دور میں آیا کہ جب شراب کے مٹکے خالی ہو چکے تھے۔ کاش کہ ہم بھی کچھ چکھ لیتے۔ بلا شبہ عہد رسالت کی تو بات ہی کیا ہے، اور پھر اس دور میں موجود صحابہ کرام بھی کس قدر خوش قسمت لوگ تھے جن کو آپ کی رفاقت کی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ ایک نعت میں نے عرض کیا ہے کہ ہیں یقیناً قابل صدرشک اصحاب رسول، کیا وہ قدسی محفلیں ہوں گی کہ گرماتے رہے، زندگی میں ان کی باتیں بھی صحابہ نے سنی، لذت دیدار آقا خوب وہ پاتے رہے، قرب حق حاصل تھا بندوں کو بفیض آن جناب، روز و شب پیغام حق آتے رہے جاتے رہے، بندگان رب کو جس سے مل سکے فوز عظیم، وہ قرین بندگی کے آپ سکھلاتے رہے۔ الغرض عہد رسالت سے دوری ہمارے لیے باعث حسرت و فراق بھی ہے، اور آپ کے ارشادات کے مطابق باعث ابتری بھی۔ قرب قیامت کے اس دور میں کہ جب ہم شر القرون میں سانس لے رہے ہیں، جس میں فتن و فساد ہے، مسلسل آزمائشیں ہیں، اور نیکی کرنے سے زیادہ برائی سے بچنا محال ہے، لیکن پھر بھی بندگی میں شکوہ و شکایت کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد در بعد آنے والے سب لوگ اپنے اپنے مقام پر آئے ہیں، یوں ہی بھیجنے والے نے ہمیں بھی ہمارے مقام پر بھیجا ہے۔
اس لحاظ سے ہم خود کو بدقسمت نہیں کہہ سکتے۔ موجب حسرت تو ہے کہ ہم اہل رسالت میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن خوش قسمتی بھی ان معنی میں ضرور ہے کہ ہم اپنی اس روایتی بدعملی اور کمزور ایمانی کے ساتھ اگر عہد رسالت میں ہوتے تو شاید کیا بلکہ یقیناً ہمارا شمار منافقین سے بھی گئے گزرے طبقات میں کیا جاتا۔ چنانچہ یہی کیا کم ہے کہ مقام شکر ہے کہ آج ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، دائرہ اسلام میں ہیں، اور اس دور کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ اس منافع عظیم کے بھی مستحق ہیں کہ ہم اگر اپنے اگلوں کے عمل کا 10واں حصہ بھی ادا کر لیں گے تو ہم کو فلاح پانے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ لہذا ہمیں پوری دل جمعی اور خوش دلی کے ساتھ اپنے بھیجنے والے کو لبیک کہنا چاہیے اور عہد موجودہ کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، سیرت طیبہ کا ایک ایک ورق اور اولیاء اللہ کے نقوش پا ہماری رہنمائی کے لیے واضح تر حالات میں موجود ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے اس عہد میں ہونے والی روز افزوں مادی ترقیات نے جہاں ایک عظیم مادی انقلاب برپا کیا ہے، وہاں اس نے آسمانی مذاہب اور بالخصوص اسلامی تعلیمات کے مطابق وجود باری تعالی، عقیدہ توحید و رسالت نیز عقیدہ آخرت اور میعاد پر مبنی حقائق کے بارے میں تذبذب پیدا کرنے کی بھی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا بالخصوص کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجادات نے جہاں واقفیت اور اویئرنیس پیدا کی ہے، وہاں بدقسمتی سے چونکہ اہل اسلام ان تحقیقات میں ہنوز پیچھے ہیں، اس لیے ان پر لادینیت اور یہود و نصارہ کا پورا قبضہ اور غلبہ ہے۔ اس لیے وہ ان ایجادات کے ذریعے اہل اسلام پر غالب رہنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی ان سے مقابلے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ دور جدید میں حاصل ہونے والی سائنسی فتوحات جس تسلسل سے جاری ہیں، ان کی وجہ سے انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مسخر کر لے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اپنے پنجہ گرفت میں لے آئے، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں یا غیر مادی۔ لہذا جو چیز بھی اس کے دام تحقیق میں صید زبوں کی طرح نہیں آتی، وہ اس کا انکاری ہو جاتا ہے، وہ اس سے منکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگر ان تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے جو انسان نے حاصل کیے ہیں، وہ سب کے سب مادیت سے متعلق ہیں۔ حالانکہ بہت سی مادی لطافتیں آج بھی ایسی ہیں جو انسان کی گرفت سے باہر ہیں، لیکن وہ ان کو ماننے پر بھی مجبور ہے۔ مثال کے طور پر ایتھر، جس پر کم از کم سائنس کے 70% نظریات کا دار و مدار ہے، جو نہ تو انسان کی گرفت میں ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح قدم قدم پر یہ مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ کواکب
ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کو بہت چھوٹا بنا کر پیش کرتی ہیں، حالانکہ ان کی اکثریت زمین سے بھی کئی گنا بڑی ہے۔ اسی طرح ان گنت ستارے اسی مادے سے پیدا ہیں جن سے زمین بنی ہوئی ہے، لیکن مادی ہونے کے باوجود وہ دن میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ دور سے زیادہ ہماری آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ آسمان بھی ہم کو حد نظر کہہ کر ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی پرے در پرے اور 7 عدد ہیں، اور ہر آسمان ایک دنیا ہے، لیکن ہم نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے ان کے منکر ہیں۔ یہی آنکھ جس پر یہ سارا دار و مدار ہے اور جس پر ہم انحصار کرتے ہیں اور دوربینی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی قریب بینی کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی آنکھ کے شہسیر کو نہیں دیکھ سکتے۔ جرثوموں اور بیکٹیریاز کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے۔ اسی طرح جنوں کی مخلوق ہے جو ہماری زمین پر آباد ہے اور تعداد میں بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور بقول قرآن مجید کہ اللہ نے فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس، یعنی اے جنوں تم انسانوں سے کہیں زیادہ ہو گئے ہو۔ البتہ جب یہ کسی کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو عاملوں کی خدمات حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، مگر آنکھ سے دیکھنے کی مجبوری ہنوز ایک سوال ہے۔ چنانچہ ہماری آنکھ ہو یا تمام ظاہری حواس جن پر ہماری سائنسی تحقیقات کا تمام تر دار و مدار ہے، وہ ایسی تمام مادی لطافتوں کو بھی دیکھنے سے قاصر ہیں، چاہے کہ روحانی لطافتیں جن کے ہم مقر ہیں۔ جب پسپائیوں کا یہ عالم ہو اور قدم قدم پر یہ شکست ہمارے سامنے ہو، یہ دھوکے ہمارے سامنے ہوں، جسے غالب نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ انسان کو کسی زام کا حق نہیں پہنچتا۔ اسی طرح روح ہمارے جسموں میں زندگی کا سرچشمہ ہے، ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور وہ کل کی طرح آج بھی ایک عقدہ لا ینحل ہے۔ ہم چونکہ خدا کے ماننے والے ہیں اور خدا غیب ہے، ظاہر ہے کہ جس خدائے بزرگ و برتر پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ لامحدود ہے، جبکہ انسان انتہائی محدود ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ لیکن اس کے باوجود اگر ایک محدود لامحدود کو اپنے دام تحقیق میں گرفتار کرنے کا خیال بھی کرے تو اسے دیوانگی کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ انسان کو تمام مخلوقات میں افضل ترین قرار دیا گیا ہے، اور تسخیر کا ہنر بھی اسے دیا گیا ہے، جس کی مدد سے اس نے پوری دنیا پر اپنی بالادستی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، لیکن اسے اختیار کل دیا گیا ہے اور نہ علم کل۔ یہ بات بھی انسان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم اپنی محدودیت کا قدم قدم پر نہ صرف ادراک رکھتے ہیں
بلکہ مثال کے طور پر عظیم سائنسدان نیوٹن نے جس کا کھل کر اعتراف کیا ہے اور جسے سارے سائنسدان تسلیم بھی کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ علم بہت وسیع ہے اور میں تو اس کے سامنے یہی اعتراف کر سکتا ہوں کہ اس سمندر کے کنارے بیٹھ کر ابھی تک میں نے ریت کے صرف چند ذرے ہی چنے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا داعیہ اصلاً تو خود انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے بروز ازل انسان کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اس وقت ساری ارواح نے گواہی دی تھی کہ بے شک اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار ہم سے لے لیا گیا تھا روز ازل ہی، ہماری پیدائش سے پہلے ہی، دنیا میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی۔ چنانچہ یہی داعیہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اسی اقرار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر والدین اور معاشرہ اسے مقر رہنے دیتے ہیں یا منکر پنا ڈالتے ہیں، لیکن شعوری عمر میں پہنچ کر ہر بالغ اور ذی شعور انسان کی ذمہ داری ہے، یعنی شعوری فرض ہے کہ وہ آسمانی کتب اور انبیاء کی تعلیمات اور قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کا تقابلی مطالعہ کرے اور راہ حق اختیار کرے۔ فی زمانہ چونکہ حسب ضرورت لٹریچر بآسانی دستیاب ہے، اس لیے تلاش حق کرنے والوں کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ چنانچہ یورپی اور امریکی تمام ریاستوں کے لوگ اس آسانی کا بڑی تعداد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غالب اکثریت اسلام کی پیش کردہ تعلیمات سے متاثر ہو چکی ہے۔ البتہ قبول اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے پیدا ہو رہی ہے وہ ہے موجودہ دور میں مسلمانوں اور عالم اسلام کا کردار، جو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ جہاں ایک طرف ہم اہل اسلام بے عملی کا شکار ہیں، وہاں ہر طرف ہماری بد اخلاقی اور بد کرداری بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بے کرداری جہاں عوام کا تشخص بن گئی ہے، وہاں سربراہان مملکت اور عمائدین حکومت نیز ہماری اشرافیہ کا بھی سرۂ امتیاز ہے، کیونکہ بالآخر وہ ہم ہی سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ قابل افسوس کردار ان علماء سو کا ہے جن کا دعویٰ تو ابلاغ دین کا ہے، لیکن ان کے قول و فعل میں اس قدر تضاد ہے کہ مسلمانوں کی رہی صحیح مرکزیت کو بھی اس نے سلوتاش کر دیا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ وہ حالات ہیں جو خود اہل اسلام کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر باطل قوتیں وقفے وقفے سے اور باری باری سے اسلامی ممالک کو برباد کر رہے ہیں اور ان کی دولت پر قبضے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پوری امت مسلمہ انگشت بدندہ ہے۔ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں۔
چنانچہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں باطل طاقتیں مسلمانوں پر اس طرح جھپٹیں گی جیسے شکاری شکار پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مزید حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اس لیے ہوگا کہ کفار کے دل سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہوگا۔ بے نہیں، یہی وہ ہماری بدعملی ہے اور یہی وہ حالات ہیں جس کا ہم آج کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ اس اہم ترین سوال کا جواب بہت مختصر ہے اور بہت آسان ہے، لیکن کاش ہم اپنے سوال کی پوری طرح اہمیت اور نزاکت کو محسوس کر لیں، اور کاش ہم اس کے جواب کو قبول کرنے کا وعدہ بھی اپنے آپ سے کر لیں، اور کاش اللہ تبارک و تعالی اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے، اور کاش ہم اس جواب کو حقیر نہ جانیں اور معمولی نہ سمجھیں، اور کاش ہم اس جواب کی حقانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد واقعی اس پر کاربند رہ بھی سکیں، کیونکہ اس کے سوا ہماری ان عظیم محرومیوں کا اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ سامعین، علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کے مفہوم کو آئیے ذہن میں رکھیں اور اس جواب کو سنیں اور اسے خوب چھان پٹک بھی لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بار دیگر ایمان کی تجدید کے لیے ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے دل و جان سے پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھیں، اور پھر وہ طریقہ زندگی، وہ طریقہ حیات، وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں کر کے دکھایا ہے، بس اس پر چلنا شروع کر دیں، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے خود اپنی فکر کریں، ہم اور آپ اس راہ پر چلنا شروع کر دیں گے تو دوسرے خود بخود ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے اپنے بارے ہی میں پوچھا جائے گا، البتہ پھر ہمارے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اور صرف ہم اپنے آقا کے قولاً و فعلاً عملی طور پر بھی غلام بن جائیں تو میں سچ کہتا ہوں انقلاب آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔